حزب اللہ کی الیکٹرانک ڈیوائسز دھماکوں کی مذمت، اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیل کے شمالی لبنان پر فضائی حملے، راکٹ لانچرز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ مشرق وسطی تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے، وائٹ ہاؤس۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ لیبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے الیکٹرانک ڈیوائسز دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے شمالی اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ریڈ لائن عبور کر لی ہے۔ حسن نصر اللہ نے ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ گروپ کے زیر استعمال ڈیوائسز میں دھماکے ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہیں، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ حزب اللہ اور مضبوط ہو کر ابھرے گی۔ لیبنان میں ہونے والے حالیہ دھماکوں کے بعد اسرائیل لیبنان سرحد پر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے منگل اور بدھ کو لیبنان کے مختلف شہروں میں ہونے والے دھماکوں کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، جن میں لیبنانی حکام کے مطابق 37 افراد ہلاک اور لگ بھگ 3000 زخمی ہوئے تھے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے جمعرات کو جنوبی لیبنان میں کئی فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ان حملوں میں حزب اللہ کے 100 سے زائد راکٹ لانچرز اور اسلحے کے ایک سٹور کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے جمعرات کی شام ملک کے جنوب میں کم از کم 52 فضائی حملے کیے۔ ادھر لیبنان نے بھی شمالی اسرائیل میں فوجی مقامات پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ ان حملوں میں اسرائیلی فوج کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ لیبنان اور اسرائیل کی سرحد پر حملوں میں تیزی ایک ایسے وقت آئی ہے جب اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لیبنان کی سرحد سے متصل علاقوں کے لیے لڑائی کا منصوبہ پہلے ہی منظور کر لیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور لیبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے باوجود مشرق وسطی کے تنازع کا سفارتی حل ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کریم یاپیا نے ایک بریفنگ میں کہا، صدر کا خیال ہے کہ یہ قابل حصول ہے اور صدر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں پر امید رہنا ہوگا اور سفارتی حل ہی بہترین طریقہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے مزید کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ خطے کے درجہ حرارت کو کم کرے گا۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بات ایک ایسے وقت کی ہے جب لیبنان میں منگل اور بدھ کو الیکٹرانک ڈیوائسز پر ہونے والے دھماکوں کے بعد جمعرات کو اسرائیل نے جنوبی لیبنان پر کئی فضائی حملے کیے ہیں۔ ادھر فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ تنازع کو بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے اور کشیدگی کو بڑھانا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ یوکرین کے حکام کا کہنا ہے کہ روسی افواج نے جمعرات کو یوکرین کے شہر سومی میں ایک بجلی گھر اور معمر افراد کے مرکز کو نشانہ بنایا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ایک 5 منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے میں ایک شہری ہلاک اور 12 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ امدادی ٹیمیں ملبے سے لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کر رہی ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے مانیٹرنگ کے ادارے نے کہا ہے کہ پاور گریڈ پر حملہ ممکنہ طور پر جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب یورپی یونین نے موسم سرما کی آمد سے پہلے یوکرین کی توانائی کے شعبے کی بحالی کے لیے $1.80 کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ ادھر یوکرین کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی فوج نے مشرقی محاذوں پر روسی فوج کے حملہ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ افریقی ملک مالی کے دارالحکومت میں القاعدہ سے منسلک عسکری گروپ کے حملوں میں تقریباً 70 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو چکے ہیں۔ سفارتی اور سیکیورٹی ذرائع نے ان حملوں کی تصدیق کی ہے، لیکن مالی کی حکومت نے حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں۔ عسکریت پسندوں نے منگل کو مالی کے دارالحکومت کے مرکز میں ایک پولیس اکیڈمی اور ایک ہوائی اڈے پر حملہ کیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر کی سارہ حسن۔